الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد۔ آج کے اس درس میں پارہ نمبر 7 کا خلاصہ رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس پارے میں 2 حصے ہیں۔ سورہ مائدہ کا بقیہ حصہ یعنی 6 پارے میں بھی سورہ مائدہ اور کچھ باقی رہ گیا جس پارے میں ہے۔ دوسرا سورہ انعام ابتدائی حصہ، سورہ انعام بھی آپ سنیں، اس کا شروع والا حصہ بھی اس پارے میں ہے یعنی 7ویں پارے میں۔ پہلا حصہ جو ہے وہ سورہ مائدہ کے بقیہ حصے میں 3 باتیں ہیں۔ نمبر 1، حبشہ کے نصارہ کی تعریف۔ حبشہ، ملک حبشہ آپ سنیں، پہلے مسلمان ہجرت کر کے ادھر ہی گئے تھے، تو وہاں کی جو نصارہ تھے ان کی تعریف اللہ نے اس پارے کے اندر کی ہے۔ یہ مسلمان نہیں، نصارہ اہل کتاب میں سے۔ حلال و حرام کے چند مسائل اس پارے کے اندر، حلال و حرام کے بھی چند مسائل کا تذکرہ ہوا ہے۔ قیامت اور تذکرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، قیامت اور عیسیٰ علیہ السلام کا بھی اس پارے کے اندر کچھ تذکرہ ہے۔ حبشہ کے نصارہ کی تعریف، جب ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو اسے سن کر ان کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہیں۔ یہ اہل نصارہ جو ہے، حبشہ کے نصارہ، ان کے صفات کو اللہ نے اس بارے کے اندر بیان کیا ہے کہ ان کی یہ خوبی ہے کہ جب ان کے سامنے اس کتاب یعنی قرآن کی تلاوت کی جاتی، جبکہ وہ ابھی مانتے نہیں، ایمان نہیں لائے، تو ان کا دل پگھلتا ہے اور آنکھوں سے آنسو تر ہو جاتی ہے۔ قرآن کے معجزہ ہے کہ اگر صحیح جس کا دل ہے اور گناہوں سے جکڑا نہ ہو، دل پر سیاہ دھبے پورے نہ ہو گئے ہوں، تو قرآن جب سنتا ہے نا تو اس کا دل پگھلتا ہے۔ تو ایسے نصارہ جو وہ تھے، ایسا لگتا وہ اچھے دل کے تھے، وہ اتنے زیادہ گناہوں میں ڈوبے ہوئے نہیں، دل صاف تھا۔ تو قرآن کی فطرت ہے کہ جب وہ سنتے تھے تو ان کا دل پگھل جایا کرتا ہے۔ تو بہت سارے مسلمان بھی قرآن سنتے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ان مسلمانوں کا دل صاف نہیں ہے۔ صاف جس کا بھی دل ہو، قرآن اس دل پر تیر مارتا ہے، اثر کا دکھاتا ہے، اور جب دل صاف نہ ہونا تو ماننے والے کے دل پر بھی قرآن اثر نہیں کرتا ہے۔ تو اس جزئی طور پر اللہ نے نصارہ کس بات کی تعریف کی ہے؟ نصارہ، حبشہ کے نصارہ یعنی جو اہل کتاب میں سے ہیں۔ کون سا ملک ہے بھئی جو مسلمان، ابھی تو پتہ نہیں کون سا ملک ہے، اس زمانے میں جو مسلمان ہجرت کر کے گئے تھے ملک حبشہ کی طرف، وہاں کی۔ دوسرا، حلال و حرام کے چند مسائل، یعنی ہر چیز خود حلال یا حرام نہ بناؤ۔ کہنا یہ چاہتے حلال و حرام کا اختیار صرف اللہ کے ہاتھ میں، اس کی مرضی ہے، جس کو چاہے گا حلال کرے گا، جس کو چاہے گا حرام کر دے گا۔ کسی انسان کے اختیار میں یہ اتھارٹی حاصل نہیں ہے کہ اگر حلال کو چاہے تو حرام کر دے یا حرام کو چاہے تو حلال کر دے، اختیار کسی کو نہیں ہے، صرف اللہ کو ہے۔ اسی طرح قیامت اور تذکرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، قیامت کے دن حضرات انبیاء کرام علیہ السلام سے پوچھا جائے گا کہ جب تم نے ہمارا پیغام پہنچایا تو تمہیں کیا جواب دیا گیا؟ یعنی انبیاء کرام سے پوچھا جائے گا کہ جب تم نے اپنی قوم، اپنی امت کو ہمارا پیغام یعنی ہماری طرف جب ان کو بلائے تو ان کو جواب میں کیا ملا؟ ایسی بات ہے، جو قوم نے جواب دیا 2 4 کی طرح انبیاء یہ بتا دیں گے۔ تو کہہ رہے پوچھا، جواب دیا، کیا جواب دیا؟ اسی سوال کے جواب کے تناظر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ اپنے احسانات گنوائیں گے۔ ان احسانات میں سے مائدہ والا قصہ بھی ہے۔ کیا قصہ ہے؟ کہ حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے کہو کہ ہم پر دسترخوان اتارے، یعنی کھانے کا سامان، جس میں کھانے پینے کے آسمانی نعمتیں ہوں۔ چنانچہ دسترخوان اتارا گیا۔ ان احسانات کو گنوا کر اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، عیسیٰ کیا تم نے اسے کہا تھا کہ تجھے اور تیری ماں کو معبود مانے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے، تو پاک ہے، میں نے تو اسے تیری عبادت کہا تھا، الی آخر۔ کہنا چاہتے اللہ عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھے گا کہ بھئی تمہارے بعد تو انہیں نے تم کو ہی یا تمہاری ماں کو ہی معبود بنا لیا، کیا یہی دعوت دے کر تم آئے ہو؟
تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے اللہ سبحان اللہ تیری ذات پاک ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، میں نے تو تیری عبادت کی طرف انہیں بلایا تھا، یہ الگ بات ہے یہ کہاں پہنچ گئے۔ تو وہ اس طرح صاف صاف جواب دے دیں گے۔ دوسرا حصہ سورہ انعام کا جو ابتدا حصہ اس بارے میں، اس میں 3 باتیں، توحید، یعنی اس بارے کے اندر توحید کا تذکرہ ہے، یعنی یہ کہ روئے زمین پر صرف اللہ کی بندگی ہونی چاہیے، کسی اور کی نہیں، اس بات کا تذکرہ ہے۔ رسالت، انبیاء کو جو رسالت دیے جاتے ہیں پیغام، ان کا بھی تذکرہ ہے، قیامت کا بھی تذکرہ ہے۔ اس توحید اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، عظمت و کبریائی خوب بیان ہوئی ہے، خوب اللہ کی تعریف ہے، ثنا ہے، کبریائی ہے، خوبی بیان کی گئی اس بارے کے اندر۔ رسالت میں نبی علیہ السلام کی تسلی کے لیے اللہ نے 18 انبیاء کرام کا تذکرہ کیا ہے اس بارے کے اندر، کہ 18 انبیاء کرام کو اللہ نے نام لے لے کر گنا دیا ہے کہ بھائی اگر قوم آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتی ہے، اچھا جواب نہیں دیتی ہے تو آپ ٹینشن نہ لو، اتنے انبیاء کرام گزرے ہیں، ان کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی معاملہ ہوا ہے، یعنی انبیاء کی سنت رہی ہے۔ تو 18 انبیاء کرام کو جو تذکرہ وہ میں آپ کو گنا دوں مختصر طور پر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت یسع علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام۔ اس طرح یہ انبیاء کا تذکرہ اللہ نے اس بارے کے اندر کیا ہے، اور آپ لوگوں کو بھی یہ دھیان رہے کہ اتنے سارے انبیاء کرام جن کا کچھ اللہ نے نام بھی گنوایا۔ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو جمع کرے گا۔ قیامت کی جو مین پالیسی وہ یہی ہے، قیامت کا مطلب اب ہر انسان کا صحیح فیصلہ ہونے والا ہے، اور عقلی طور پر بھی اور نقلی طور پر یہ چیز ثابت ہے، کیونکہ دنیا ایسی جگہ ہے نا ہر انسان کو یہاں مکمل انصاف نہیں مل سکتا، اسی لیے اللہ نے ایک دنیا اور بنائی جو مرنے کے بعد قائم ہوتی ہے۔ وہاں کیا ہوگا، رائی کے دانے کے برابر برابر انصاف ملے گا، دنیا کے اندر انصاف نہیں مل سکتا۔ ایک آدمی نے ایک بم مارا، سینکڑوں مر گئے، دنیا کے اندر اس کا کیا انصاف ہو سکتا ہے؟ بہت ہوگا پھانسی پہ لٹکا دو گے، مار دو گے، تو بھائی سینکڑوں کو مارا نا، اس کے بدلے میں اس کو مارو گے تو ایک ہی کا تو بدلہ ہوا۔ اس لیے ایک ایسی جگہ ہونی چاہیے جو سینکڑوں کو انصاف اس کو ملنا چاہیے۔ تو اللہ نے قیامت کے بعد جو دنیا قائم رکھی وہاں انصاف ملے گا، تو اللہ نے کہا دنیا کے اندر تم سو رہے ہو، اس کا مطلب ہمیشہ سوتے نہیں رہو گے، ایک وہ دن آئے گا جہاں تمہاری آنکھیں کھلیں گی، تم بیدار ہوگے، لیکن اس بیداری کا فائدہ تمہیں کچھ بھی ملنے والا نہیں ہے۔ بہت سمجھاتے ہیں کہ صاحب مرنے کی بات کی تیاری کرو، یہ دنیا ہمیشہ نہیں ہے، چھوڑ دینی ہے، نہیں سمجھ میں آتا ہے نا، لیکن جس دن آنکھیں بند ہوتی ہے جس کی سب سمجھ میں آ جاتا ہے، لیکن اس دن سمجھ میں آنے کے بعد کوئی فائدہ کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے۔ تو اللہ نے یہی سمجھایا ہے، کاش بندوں کے سمجھ میں آ جائے۔ روز قیامت کسی انسان سے عذاب کا ٹلنا اس پر اللہ کی بڑی مہربانی ہوئی، قیامت کے دن عذاب سے بچا لیا جائے، یہ اللہ کی اسپیشل مہربانی اس بندے پر ہوگی، اللہ ہم سب کو بچا لے۔ روز قیامت مشرکین سے مطالبہ کیا جائے گا کہ کہاں تمہارے شرکا، دنیا کے اندر جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی بندگی کرتے ہیں یا اس کی بھی بندگی کرتے ہیں اور دوسروں کی بھی کرتے ہیں، اسے قیامت کے دن کہا جائے گا بلاؤ کہاں، بلاؤ تمہارے کہاں ہے۔ تو ظاہر سی بات بڑی رسوائی کا وہ دن ہوگا، بڑی رسوائی کا وہ دن ہوگا۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی دنیا کے اندر اکڑے کسی کے بلبوتے پر کے ساتھ میرا تو فلاں ہے، کوئی ٹینشن کی بات نہیں، اور جس دن اس کو حاصل کر لیا جائے اور وہ فلاں دکھائی نہ دے مارکیٹ میں، تو آپ بتائیں اس کی حالت کیا ہوگی، وہ ذلیل رسوا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو وہ دن بڑا خطرناک ہوگا۔ اسی طرح اس روز جہنمی تمنا کریں گے کاش انہیں دنیا میں لوٹا دیا جائے تاکہ وہ اللہ کی آیات کو نہ جھٹلائیں اور ایمان والے بن جائیں۔ یعنی دنیا کے اندر آدمی کو جب سمجھایا جاتا تھا تو سمجھ میں نہیں آتا، لیکن قیامت کے دن یہی مشرکین، یہی کافر جو ایمان نہیں لاتے، وہ کہیں گے کاش ایک بار پھر موقع مل جائے۔ اب جب ان کو دوبارہ دنیا کے اندر بھیج دیا جائے تو کبھی بھی انکار نہیں کریں گے، کبھی بھی کفر نہیں کریں گے، شرک نہیں کریں گے، جھٹلائیں گے، ایمان والے بن کے رہیں گے۔ لیکن ایسی تمنا پوری ہونے والی نہیں ہے۔ تو اللہ نے مہربانی کر کے دنیا میں پہلے ہی ہمیں بتا دیا ہے کہ وہ دن دیکھنا تم کو نہ پڑے، پھر تم یہ کہو ہمیں پتہ نہیں تھا، اس لیے اللہ نے سب کو پتہ کر دیا، بتا دیا ہے۔
کہ وہ دن آنے والا دور نہیں ہے. لہذا یہ دنیا دار العمل ہے، آخرت کی تیاری کرنے کی جگہ ہے. وہاں پچھتانا ہوگا، اس پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں ملے گی. یہ مختصر سا خلاصہ تھا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین تمہیں کہنے سنے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.